اسلامی معیشت اس عنوان کے تحت آج ہمارا دوسرا درس ہے، اور اس نسبت سے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کو ہم نے سنا، جو آیت نمبر 30 ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی پھیلا کر دیتا ہے، کشادگی کرتا ہے روزی میں، جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور انہیں دیکھنے والا بھی ہے۔ اس نسبت سے روزی میں فرق و تفاوت اللہ تعالیٰ نے کسی کو روزی پھیلا کر دی، کسی کو نپی تلی دی، کسی کی روزی کو تنگ کر دیا۔ بالعموم یہ تین کیٹیگریز جو ہے وہ سماج میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے سب روزی کے اعتبار سے برابر ہو جائیں، نہ سب غریب ہوں گے، نہ سب مڈل کلاس ہوں گے، نہ سارے کے سارے امیر ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام کے اوپر روزی کے اس فرق و تفاوت، اس کی مصلحت، اس کی حکمت اس دنیا کے اندر کہ کوئی ماتحت رہتا ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی فضیلت عطا کر کے اس کو اللہ قوت اور اختیار دیتا ہے، وگرنہ کون نوکر ہوتا، سب کے سب مالک ہی ہوتے تو دنیا کا یہ نظام چلتا نہیں۔ ہاں، اسلامی معیشت کے اندر انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، وہ بنیادی ضروریات ہر انسان کو فراہم ہونی چاہیے۔ یہ اسلام اس کے لیے اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس وہ دیتا ہے۔ لہذا گزشتہ مرتبہ ہم نے جو باتیں سنی ان میں انسانوں کے جو تعلقات ہیں ایک دوسرے سے، سماج میں رہتا ہے انسان، سماجی تعلقات کی تقسیم دو طرح سے ہم نے دیکھی تھی کہ ایک تعلق اللہ تعالی سے ہے، بندے کا ایک تعلق اللہ سے ہے، اور دوسرا بندوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ دوسرا تعلق ہے۔ لہذا بندوں کے ساتھ تعلق پھر دو طرح سے اس کی تقسیم ہے۔ ایک، انسان کاروبار، تجارت، ملازمت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، بیع و شراء، لین دین، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، ان کے ساتھ ایک اخلاقی طور پر اس کا رشتہ ایک مسلمان اور ایک مومن کا قائم ہوتا ہے۔ لہذا کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو روزی اللہ تعالیٰ پھیلا کر دیتا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، ان کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے رفاحت بالغہ، یعنی ان کے پاس ضروریات زندگی کا سامان بھرپور ہوتا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دوسرے جن کی روزی نپی تلی ہوتی ہے، ان کی رفاحت متوسط، یعنی ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہیں، چلتا رہتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، مگر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے
اخراجات بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں ان کا بجٹ جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے۔ تیسرے، جن کی روزی تنگ ہوتی ہے، جو اپنے بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ تو لہذا جہاں تک جو پہلی کیٹیگری ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، کاروباری ہو، لین دین کے ہوں، تجارت کے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اصول بیان کیا، جو گزشتہ مرتبہ ہم نے سورہ نساء کے حوالے سے آیت نمبر 29 کو دیکھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اہل ایمان باہم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ایک اصول ہے، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک جو ہے وہ انسان لین دین، کاروبار، تجارت جو بھی کرے، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھائے۔ پھر ہم نے ایک فہرست گزشتہ مرتبہ دیکھی تھی، ناجائز وہ کون کون سے راستے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں تک دوسری کیٹیگری ہے، جن کے ساتھ ایک اخلاقی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ انہوں نے اپنے مال کو خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، عَلَىٰ حُبِّهِ، یا بعض نے کہا کہ اس مال سے محبت ہونے کے باوجود بھی، مال سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھتے ہوئے انہوں نے اس مال کو خرچ کیا رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، سوال کرنے والوں کے اوپر، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو بھی ادا کیا۔ زکوٰۃ میں بھی مال، اور وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ دونوں کا ذکر یہاں پر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَاءِ الزَّكَاةِ، تیرے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ کی اسی آیت کو 177 نمبر کی آیت کو پڑھا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، قانونی ہے زکوٰۃ، اور یہ صدقات نافلہ ایکسٹرا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دوسرے اور تیسرے کیٹیگری کے بندوں کے ساتھ میں اخلاقی طور پر ایک مومن جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلم ورلڈ کے اندر یا اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ ان تین طرح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے روزی کو تقسیم کیا ہے، لہذا بنیادی ضرورت ہر ایک کی پوری ہو، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو انسان جو ہے وہ روزی کے چکر کے اندر بالکل کولو کا بیل بن جائے صبح سے لے کر شام تک، اور ایسی صورت میں اپنے زندگی کے مقصد ہوئی کو فوت کر دے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات زندگی کا سامان کرتے کرتے ہی وہ صبح سے لے کر شام تک ایک انسان کی صورت میں انسان نما جانور بن کے رہ جاتا ہے، کولو کا بیل بن کر رہ جاتا ہے۔ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش، معاش کی فکر کے اندر انسان بالکل جو ہے وہ انسانی سطح سے گر جاتا ہے۔ لہذا یہ ذمہ داری ہے اسلامی معیشت کے اصولوں میں سے ہے یہ کہ مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں بڑے، اللہ نے جن کو مال کے اعتبار سے بڑا بنایا، اللہ نے جن کو علم کے اعتبار سے بڑا بنایا، وہ اس بات کو یاد رکھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، اور یہ معاش جو ہے وہ انسان کو اس مقصد سے دور لے جاتا ہے، غافل کر دیتا ہے۔ لہذا اس نسبت سے آپ دیکھیں، ایک مثال کو اگر آپ سامنے رکھیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ
آپ کے دور خلافت میں قریب 22 سال کے اوپر گزر چکے تھے، 25 سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد قریب قریب. تو ہجرت کے بعد 25 سالوں میں مدینہ کی آبادی بڑھ گئی تھی. اسلام کے آنے کی وجہ سے بھی لوگ ہجرت کر کے بھی آ رہے تھے. شہر کے اندر آبادی بڑھنے کی وجہ سے، ترقی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہر بڑھتے 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 کافی دوری تک چلا گیا مدینہ. ظاہر سے آتے 25 سال پہلے ہی بکرولی آپ کا ایسا تو نہیں ہوگا. تو اب اس زمانے میں نہ گھڑی تھی، نہ مائک تھا، نہ کچھ تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، خطیب ممبر پر چلا جائے، تو اب فرشتے جو ہے وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا. یہ امت مسلمہ کا مجموعی جو نقصان ہو رہا تھا، اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، لہذا جو ہے وہ لوگوں کے امکان اور ایسا ہونے لگا تھا کہ لوگ تاخیر سے پہنچنے لگے تھے، جو ہونا نہیں چاہیے. تو اب مسلمانوں کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ جو ان سے تساہلی ہو رہی ہے یا تساہلی کے سوا جو ہے وہ جانے میں یا جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو اس گناہ سے، اس معصیت سے بچانا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. تو پھر اب شہر کے کنارے پر پہلی اذان دی جانے لگی کہ اب لوگ آنا شروع ہو جائیں تاکہ انہیں جمعہ کا ثواب ملے. یہ ایک مثال ہم نے سامنے رکھی اس لیے کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. اللہ نے جن کو سماج کے اندر عہدے کے اعتبار سے بڑا بنایا، پیسے کے اعتبار سے بڑا بنایا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم کے اعتبار سے بڑا بنایا، ان کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی معیشت کے اصولوں کو وہ کیوں سامنے رکھے اور اس کو کیٹیگرائز 2 حصوں میں سب سے پہلے انسان کرے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے جو بندے روزی کے اعتبار سے 3 قسم کے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ باخبر ہے، کس کو تنگ کرنا ہے روزی، کسی کو نپی تولی دینا اور کسی کو پھیلا کر دینا ہے. تو ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس کے اندر انسان پیسے والوں کے درمیان جو ہے وہ کاروبار، لین دین، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. وہاں پر اصول کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم، اے اہل ایمان باہم آپس میں مال جو ہے وہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا نہ کھاؤ. یہ اصول ہے اسلامی معیشت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول. اور دوسری طرف وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے اور تیسرے کیٹیگری کے بندے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. وَالَّذِينَ هُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ وہ لوگ کہ جن کے مال کے اندر حصہ ہے، حق ہے، آپ نے احسان نہیں کیا، وہ تو ان کا حق ہے، آپ نے ان کو دے کر کوئی احسان نہیں کیا. سوال کرنے والے اور جو محروم رہ گئے اپنی بنیادی ضروریات سے، یہ ایک اصول ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان صرف دنیا کا تاجر نہیں ہے، دنیا کا لین دین کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. تو ایک مسلمان جب کاروبار کرے، تجارت کرے، تو یہ سوچ لے کہ وہ صرف دنیا کا تاجر نہیں ہے، آخرت کا تاجر ہے. اس کو دوہری کمائی کرنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں ملا کر. جو مسلمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، اس کے اصول دوسرے ہیں، مگر ایک مسلمان تاجر جو ہے وہ اس کے اصول دوسرے ہیں. اب ان دونوں جگہ کے اوپر ایک ہوتا ہے کہ دولت جو ہے وہ پہلی کیٹیگری کے لوگوں کے اندر ہی گردش کرتی رہتی ہے 2 وجوہات کی بنا پر، جب یہ 2 اصول سامنے نہیں رکھے جاتے. اور مسلمان کاروباری، بزنس مین اور تاجر ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتا ہے. نمبر 1، سود کا جو معاملہ ہے
ظاہر سی بات ہے اسلامی معیشت کے اندر اس کے لیے کسی طرح کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. لہذا یہ بھی ایک اسلامی معیشت کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوا تو آپ دیکھیے مسلمانوں کے جو بڑے ہیں علم کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے منصب اور عہدہ کوئی دیا ہے انہیں، تو اب وہ بڑے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑی ہیں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ سود کے تعلق سے مدینہ کے اندر جو آیات نازل ہوئی بالکل آخر کے اندر نازل ہوئی، ایک دم آخر کے اندر، آخر میں نازل ہوئی. اور اس سے پہلے جتنے بھی روزی کے حلال ذرائع ہیں وہ سارے دروازے اسلام نے وحی کے ذریعے سے اس کے احکامات نازل کر کے، اور عملاً اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے وہ سارے دروازے میدان عمل میں کھول دیے. اب تمہارے لیے یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ حلال کا ہے، یہ سارے حلال کے دروازے اللہ نے کھول دیے، وحی میں بھی نازل کیے اور عملاً بھی سوسائٹی کے اندر اس کے دروازے کھول دیے. اب سود کا دروازہ بند کر دیا. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ امت کے لیے حلال کے دروازے کھولتے چلے جائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے حرام دروازے بند کر دیے جائیں. اس کے ذریعے سے سماج میں بدزنی پھیلتی ہے دین سے اور مذہب سے. دروازہ ہی نہیں کھلا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں کھلا ہے. لہذا اللہ کے نبی اور صحابہ کی اس دور کی سیرت کو آپ پڑھیں، دیکھیں. الحمدللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ساری شریعت اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں نازل کی، یعنی سارے دروازے جو حلال کے تھے اس کو کھولے گئے اور حرام کے دروازے بند کر دیے گئے. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر اسلاف نے لکھا ہے بہت کچھ، مگر اب دیکھیے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ کہتے تھے بھائی سود کے اندر اور کاروبار میں فرق کیا ہے، دونوں تو برابر ہی ہیں، اس میں بھی فائدہ ہے اس میں بھی فائدہ ہے. صرف اتنا جواب دے دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ سود کو حرام کرتا ہے اور کاروبار کو، بیع کو اللہ تعالیٰ حلال کرتا ہے. دیٹس آل. اب اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے تو اس کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے، اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں. سود کے اندر نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، 0%. پوری طریقے سے مطمئن ہے سود کے اندر آپ کو نقصان ہونا ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے نقصان کا. اس کے اندر ایک فکس پروفٹ آپ کو ملنا ہی ہے سود کے اوپر. اور دوسری طرف کاروبار ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، اس کے اندر ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے نقصان کا. ہاں، اچھا کاروباری اس کو کہا جاتا ہے، اچھا بزنس مین اس کو کہا جاتا ہے جس کی پلاننگ ایسی ہو کہ جو نقصان کو مینیمائز کر کے 0 لیول پر لے جائے، اس کے امکانات کو ختم کرے مگر پھر بھی امکان باقی رہے گا. سود کے اندر جو ہے وہ اس کا امکان باقی نہیں رہتا. سود کی بہت سی نحوستیں ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ سود کا کاروبار جب عام ہوتا ہے، سود سماج میں، معاشرے میں عام ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے دولت جو ہے وہ پہلے کیٹیگری کے لوگوں کے درمیان ہی چکر لگانا شروع کر دیتی ہے. جیسے آپ چھاچھ کو پھیرتے ہو تو سارا مکھن جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے ایک جگہ پر، ایسے ہی سارے سورسز، سارے وسائل وہ قبضے میں آ جاتے ہیں، چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اور دوسری اور تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ ان کی زندگی دشوار گزار ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی خود جزیرہ نما عرب کے علاوہ پوری دنیا کے اندر یہی حال تھا. اور جب سودی
کاروبار لین دین بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ کھائی دونوں کے درمیان بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اس اصول کو سامنے رکھیے، اللہ نے کسی کی روزی کو پھیلا کے دیا، کسی کو اللہ نے نپی تولی دیا، کسی کی تنگ کر دیا، ہاں مگر دوسری اور تیسری کیٹیگری کے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی رہے، یہ اسلامی معیشت کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ ایسے اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ ایک وجہ ہے کہ پہلے کیٹیگری کے لوگ جب جو ہے وہ ایک وجہ سے یہ دولت چند لوگوں کے گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر بیان کیا۔ اگر دوسرا اصول یعنی کہ اخلاقی اصول، زکوٰۃ، صدقات، نوافل صدقات، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت اور مال فے کے اندر دوسرے اور تیسری کیٹیگری کے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حصے داری رکھی ہے، بالخصوص تیسرے حصے کی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان تک اگر نہ پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا کہ مال فے کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال کے اندر یسألونک انفال کے بارے میں آپ سے سوال پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کہ کہہ دیجیے انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تم اپنی اصلاح کرو اگر اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں اس کا جو حصہ ہے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اس کی ایک فہرست بتائی گئی۔ مال فے میں سے ان محروموں کا ذکر کیا گیا، ان کا حصہ بتایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو حصہ ہے ولی ذی القربی والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکونوا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف اور صرف تمہارے غنی مالداروں کے درمیان میں گردش نہ پھرے۔ سود کی وجہ سے لین دین میں سود آ گیا کاروبار کے اندر، اس لائن سے دولت چند لوگوں کے گرد جمع ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی حصہ داری ان لوگوں تک اگر نہ پہنچے جو اسلام نے طے کر دیے، تو ایسی صورت کے اندر بھی کیا ہوگا کہ مال چند لوگوں کے درمیان جو ہے وہ گردش کرتا گھومے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر سورہ قصص کے اندر قارون کا ذکر ہوا ہے۔ جب جو ہے وہ لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے وہ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ تیری قوم کا تو یہ حال ہے، بنیادی ضروریات سے محروم ہے تیری قوم، جس حال میں غلامانہ زندگی گزر رہی ہے، فرعون آدھی روٹی کھلانے والا ہے تاکہ زندہ رہے اور محنت اور مزدوری کرتے رہے، مر نہیں سکتا، مارنا نہیں ہے۔ جیسے گائے بیل بکری مویشیوں کو آپ چارہ ڈالتے ہو، ان سے ہمدردی نہیں ہے کیونکہ اس کا دودھ لینا ہے آپ کو، اس کا گوشت کھانا ہے آپ کو، اس لیے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو چارہ دے رہے ہیں آپ، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی انسانوں کو یہ مالدار لوگ زندہ رکھتے، مارنا نہیں ہے، ان کو آدھی روٹی دے کر زندہ رکھنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ظالمانہ معاشی نظام سود کے ذریعے سے اور دولت کی ہرس قارونیت کی وجہ سے جب جو ہے وہ ہرس اس کی بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت کو جمع کرنے کی جو ہرس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان کیا، اور ان میں سے قارون ضرب المثل ہے۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس، فخرج علی قومہ فی زینتہ وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ ذو حظ عظیم۔ اپنی شان شوکت شوق کے لیے دولت لے کر نکلتا تھا وہ باہر دنیا کو دکھانے کے لیے، اور لوگ ہش ہش کرتے تھے اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کی شان کو دیکھ کر۔ یہ ہوتا ہے محروموں کا حال، اور دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، ترستے ہیں اپنی بنیادی ضروریات کو لے کر۔ لہذا جب اس کو کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تجھ پر احسان کیا تو بھی احسان کر، کہا کہ مجھے یہ ملا ہے میرے علم سے، میرے نالج سے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جب انسان کو ہرس لگ جاتی ہے صرف جمع کرنے کی۔ قارون اس کی مثال ہے، ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، سودی کاروبار اوپر کے لیول کے اوپر دولت ان کے پاس جمع ہوتی ہے، اور جب اللہ نے اخلاقی طور پر اصول دیے اور قانونی طور پر زکوٰۃ کا ذکر کیا، اگر اس سے بھی یہ بھی ایک راستہ بند ہو جائے، ایسی صورت میں
جو محروم لوگ ہیں اپنی بنیادی ضروریات سے، تو وہ انسانوں کی صورت میں انسان نما جانور بن کر رہ جاتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو کھو دیتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ایک مسلمان کاروبار اور تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کو ہمیشہ ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ پیسہ کیوں کمانا چاہتا ہے؟ قارونیت کی وجہ سے؟ کس لیے پیسہ چاہیے اس کو؟ اس لیے چاہیے یہ والی مثال اس کیٹیگری میں جانا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ کاروبار کے ذریعے سے اپنے کاروبار میں سود کو شامل کر کے وہ دولت کو پروموٹ کر رہا ہے کہ یہ غریبوں تک نہ پہنچے اور چند لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہے، اس کیٹیگری میں جانا چاہتا ہے؟ یا یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کی روزی تنگ ہو گئی، نپی تلی ہو گئی، ان کا حق ان تک نہ پہنچا کر دولت کو چند لوگوں کے درمیان ہی گردش دینا چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھرتی کے اوپر ہونے والا ان مالداروں کا ظلم ہے۔ اس کے لیے مسلمان جب بھی کاروبار کرے، تجارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال مومن کے لیے، متقی بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کا وہ درست اور صحیح استعمال کرے۔ کیا فرق ہے کافر میں اور مومن میں؟ کافر ان تین کیٹیگری میں سے کہیں ایک جگہ جا کر فٹ ہوتا ہے، مگر ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان بالآخرت، اس کو معلوم ہے کہ آخرت میں مجھ سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ وعن مالہ این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کدھر سے کمایا اور اس کو خرچ کہاں پر کیا، یعنی خرچ کرنے کے راستے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے اور تیسرے کیٹیگری کے بندے تھے نہیں تھے خرچ کرنے میں۔ تو اس کے کچھ اخلاقی اصول ہیں، کچھ قانون ہے زکوٰۃ کی صورت میں، وہ تو آپ کو دینی ہی پڑے گی، ہر حال میں دینی ہوگی، اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو دیکھیے ابو بکر صدیق نے ایسے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ لہذا یہ کچھ باتیں ہم سامنے رکھیں، جب کاروبار تجارت انسان کرے، پیسہ کمائے، بری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسرت 2 جگہ پر جائز ہے، ایک کسی کو اللہ نے بھرپور مال دیا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں، تو لہذا جو ہے وہ انسان کو رشک ہو کہ مجھے بھی اللہ دے گا تو میں بھی ایسے ہی اس کی طرح خرچ کروں گا، بس یہ ہے مثال، یہ ہے رول ماڈل، ورنہ یہ پیسہ اس کے لیے وبال ہے۔ قبر کے اندر بھی ہے، میں ہوں تیرا کنز، میں ہوں تیرا مال، بہت جمع کرتا تھا، سانپ کی صورت میں ڈستا رہے گا۔ اس لیے ایک مومن کاروبار تجارت اور پیسہ کماتا ہے، اس کو ہمیشہ آخرت، ایمان بالآخرت، ایمان بالقدر، تقدیر کے اوپر ایمان، اس لیے کہ روزی کا تعلق جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے 4 مہینہ 10 دن ہو جاتا ہے، اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے جو سوالات پوچھتا ہے اس میں سے ایک ومر رزق، اس کی روزی، تو اس وقت روزی اس کی لکھ دی جاتی ہے۔ لہذا اب یہ جو اخلاقی اصول ہیں، بالعموم جب اسلامی معیشت کو پیش کیا جاتا ہے تو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر اس کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر رہ جاتا ہے۔ جبکہ ایک مسلمان کے مال کا بڑھنا، اس کے اندر برکت کا آنا، اس کے اندر یہ دونوں اصول کام کرتے ہیں، بیع و شرع کے بھی، لین دین میں حلال راستے کے ذریعے سے بھی، اور دوسرے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، یہ دونوں اصولوں کے اوپر جب وہ کاربند ہوتا ہے تب جا کر سماج میں بھی ایک اعتدال پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بڑھوتری کرتا ہے، جبکہ انسان صرف کاروبار کے ذریعے سے اپنے مال میں بڑھوتری کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، ایک مسلمان ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھے۔ اب اس کے دلائل کو آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ بات ایسی تھی کہ ایک شخص کو یہ گمان ہو گیا، زوم ہو گیا، محنت میں کرتا ہوں، کماتا میں ہوں جو کما رہا ہوں، اب میرا یہ بھائی ہے بیکار ہے، کچھ کرتا ورتا نہیں ہے، کمزور اور ضعفاء کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا،
ظاہر سی بات ہے کہ انسان غریب کو دیکھ کر، جس کی روزی کو تنگ ہے دیکھ کر، اس سے حقارت کریں، اس کو اپنے سے چھوٹا جانے، اس کا مطلب اس نے ایک اصول کو فراموش کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ویقدر، اس اصول کو اس نے سامنے نہیں رکھا، ایمان بالقدر کے اصولوں کو سامنے نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر برابر مال دے تو نوکر کون؟ سبھی مالک، کہاں سے ملیں گے تم کو نوکر؟ تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ امتحان رکھا ہے، اور یہ جب تک دنیا ہے چلتا رہے گا سلسلہ، لہذا جو ہے اس کو حقیر جاننا غلط۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ بات نبی کے سامنے آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جملے معاملات میں، دنیا کے کاروبار کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے سماج کے جو ضعفاء اور کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تم کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان کاروباری تجارت کرنے والا اس کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، اس نے ریزن تو نہیں بتایا، مگر ایک غیر مسلم ہے موٹیویشنل اسپیکر، وجہ نہیں بتائی اس نے۔ میں نے بہت بار بار سمجھنے کی کوشش کی، وجہ تو بتائے گا۔ اس نے بتایا کہ گلف کنٹریز کے اندر جو عرب ممالک ہیں ان کے مال و دولت میں بڑھوتری کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ بتا رہا ہے۔ کہا کہ وہ لوگ غریبوں کے اوپر، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس نے یقین کے ساتھ بتایا کہ اگر آپ بھی اپنے مال میں بڑھوتری چاہتے ہو تو ان کے اوپر خرچ کرو۔ ہر بزنس مین چاہتا ہے کہ وہ خرچ کریں، وہ اس کا پیسہ بڑھے، کاروبار بڑھے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری روزی اور تمہارے لیے مدد اللہ کی طرف سے ان کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ تم میری خوشی، میری رضا، یعنی رسول کو اگر تم خوش کرنا چاہتے ہو، جیسے صحابہ کرام سے ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کچھ وہ ایسا کہہ دے، کچھ ایسا کام کر دے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم میری خوشی چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم مجھے کمزوروں میں، ضعفاء کے اندر مجھے تلاش کرو، میری رضا، میری خوشی ان کے اندر تلاش کرو۔ لہذا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے، تمہیں جو مدد دی جاتی ہے، وہ ان کمزوروں کی وجہ سے۔ لہذا اب آپ دیکھیں یہ 5 خوبیاں اللہ کے نبی کے لیے بھی استعمال ہوئی اور ابو بکر صدیق کے لیے بھی۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کے نبی گھر آتے ہیں، کہتے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب افاقہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ آپ جواب دیتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے 5 باتیں بتائیں۔ انکا لتصیل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، نمبر 1، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے ضائع نہ کرنے کی؟ آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ نمبر 2، وتحمل الکلہ، لہذا آپ جو ہے وہ درماندوں کا بوجھ اٹھانے والے اور ان کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے، کسی نوع کا بوجھ ہو، ایک آدمی قرضے کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آپ اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ واقعی میں کوئی بوجھ لے کے چل رہا ہے، اس کو تکلیف میں ہے، آپ اس کا بوجھ، آپ لوگوں کا بوجھ ہلکا کرنے والے ہیں۔ وتقسیب المعدوم، آپ کماتے اس لیے ہیں کہ آپ محروموں کے اوپر خرچ کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور حق بات کے لیے جو انسان آگے بڑھتا ہے آپ اس کو کوآپریٹ کرتے ہیں، اس کا تعاون کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک، آپ کماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کما کر کے محروموں کے لیے آپ کماتے ہیں۔
दुगन्ना जब अबू बकर सिद्दीक ने 5वें साल में हिजरत करने का इरादा किया, तैयारी की हबशा की तरफ जाने के लिए, दुगन्ना ने रोक लिया कि आप जैसे इंसान को नहीं यहां से जाने दिया जा सकता, न वो खुद जाएगा न उसको कोई यहां से निकाला जा सकता है। क्यों? वजह यह थी कि आप हमारी कम्युनिटी के लिए एसेट हो, लायबिलिटी नहीं, बोझ नहीं, एसेट हो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के माल से उनका पूरा न सिर्फ कबीला मुस्तफीज होता था, बल्कि उसके साथ साथ मक्का के अक्सर बेशतर लोग उससे फायदा उठाते थे, आपकी दौलत से। और जितने भी मशहूर कारोबारी और ताजिर जिनके पास बेशुमार दौलत थी, 40,000 दिरहम का असासा इस्लाम कबूल करते वक्त अबू बकर सिद्दीक के पास था। और उस दौर से आप जो है वो अपने कबीले के हाजतमंद कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 इनके ऊपर खर्च करते रहते थे। और इस्लाम आने के बाद तो और भी। यही बहुत बड़े ताजिर अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देख ले, मकूला मशहूर है, मदीना में शायद कोई ऐसा होगा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे कारोबार के एतबार से जिससे अब्दुर्रहमान इब्न औफ कारोबार करते हो, चाहे मुतवस्सित रोजी के एतबार से या जिसकी रोजी तंग है, कोई ऐसा होगा जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के माल से फायदा ना उठाता हो या उनके माल में शरीक ना हो। इतनी दौलत अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। ये है हमारे लिए आइडियल। एक कारोबार करने वाले के लिए, एक तिजारत करने वाले के लिए उसके उसूलों में से ये है कि वो हमेशा एक कारोबारी को अपने सामने एज आइडियल के तौर पर रखे। किसको आइडियल रखा आपने? किसको आइडियल रखा? क्यों माल कमाना चाहते हैं? हमारे लिए अगर कोई बहैसियत ताजिर के आइडियल है, बिजनेस के लिए अगर कोई आइडियल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु, ये सब सहाबा बहुत मालदार थे लोग। देखो आप इनके तिजारत करने का तरीका, इनकी सीरतों को पढ़ो। लिहाजा इस निस्बत से आप देखें कि खुलासा कलाम इसका यह है कि इज्तिनाब सूद नंबर 1 उसूल इस्लामी मईशत के। आपने कारोबार में, लेन देन में, मामलात में सूद को शामिल न करना, उसका मुआविन न बनना, उसका सपोर्टर न बनना, चाहे इतना ही क्यों ना, उससे दूर रहना। नंबर 2, माल को जमा करने की हिर्स, कारूनियत से दूर रहना मईशत के अंदर, कारोबार में, तिजारत के अंदर। नंबर 3, ये जो कैटेगरी नंबर 2 और 3 है, इनका हक नहीं मारना। ये तीनों ही सूरतें वो हैं कि जो इर्तिकाज़ माल के एक जगह पर जमा होने की वजह बनता है, और इस्लाम इसकी जड़ को काट देता है। और एक मोमिन को भी चाहिए कि इसकी जड़ों को वो काटने वाला बने। लिहाजा अब यहां पर आप देखें, हमारे सामने इस्लामी मईशत के तौर पर बहुत से तौर तरीके सहाबा की मिसालों के जरिए से, अल्लाह के नबी की मिसालों से आते रहेंगे हर दर्स के अंदर। मगर एक मुसलमान ताजिर का एक कैरेक्टर होता है, एक किरदार होता है, और इसी किरदार की बुनियाद के ऊपर वो आखिरत में अल्लाह ताला उसको नबियों की जमात में रखेगा, बाकी ताजिरों को नहीं। ये कैरेक्टर है उसका, ये किरदार है एक मुसलमान ताजिर का, जो उसको दूसरे ताजिरों से मुमताज करता है। लिहाजा यहां पर मुख्तसर हम उसको सामने रखेंगे। मगर पैसा हम कमाना चाहते हैं, मगर ये नहीं देखना चाहते, कारोबार हम करना चाहते, कामयाब होना चाहते, मगर ये नहीं देखना चाहते कि हम एक मुसलमान ताजिर का कैरेक्टर और किरदार होता कैसे है। इसी को सामने रखते हुए आइए कुछ बातों को हम देखें। अल्लाह ताला अगर हमें जहन में हमारे कारोबार की तरफ मुतवज्जो हमें करे, तो ये लाजिम है, फर्ज है हम पर उस इल्म का हासिल करना जो एक मुसलमान ताजिर का किरदार होता है, और उसके लिए बुनियादी उसूल एक मुसलमान ताजिर में क्या होने चाहिए। लिहाजा हुसूल इल्म,
تجارت اور کاروبار کو لے کر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کا علم وہ حاصل کریں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، کہ جس شخص کو لین دین کرنا ہے ہمارے بازار میں، تو ایسا کوئی بھی انسان ہمارے بازاروں کے اندر کاروبار لین دین نہ کرے جو دین کی سمجھ نہ رکھتا ہو۔ الحمدللہ بہت سے مسلمان چھوٹا بڑا کاروبار کرتے ہیں، مگر کیا کبھی اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ مجھے جو بھی میں کاروبار کر رہا ہوں مجھے اس بات کو لے کر دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ عمر بن الخطاب والی روایت ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی تجارت اس طرح سے کرتا ہے ان یتفقہ ارتتم فی الربا، کہ وہ اگر جو ہے وہ سمجھ حاصل نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا، تجارت کرتا ہے تو اس کے سود میں پڑنے کا، اس کے کاروبار میں، اس کے مال میں سود کے داخل ہونے کا امکان موجود رہتا ہے۔ اور سود کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، لہذا اس نسبت سے سود اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھوٹ، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں جھوٹ، اللہ کے نبی نے بالعموم سب امت سے کہا ایاکم علیکم بالصدق ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی کو، سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ بولنا نیکیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ نیکیوں کے دروازے انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایاکم بالکذب، تم پر لازم ہے کہ تم جھوٹ سے بچو، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، اس لیے کہ جھوٹ انسان کے اوپر فجور اور گناہ کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پھر بالآخر یہ گناہ اس کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ تو عام اللہ کے نبی نے جھوٹ سے منع کیا، مگر اسپیسیفکلی اگر اللہ کے نبی نے تاجروں کو کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو کیوں؟ اس لیے کہ کاروبار کے اندر انسان بہت جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، حتیٰ کہ بار بار اللہ کی قسم کھا کر بیچنے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ مسلمان تاجر کا کیریکٹر نہیں ہے، اللہ کی قسم اتنے میں خرید کر لایا ہوں، واللہ میں جو ہے وہ میرے کو مدل کے اندر مل رہا ہے، آپ سے زیادہ فائدہ نہیں لے رہا ہوں۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو بار بار اللہ کی قسم نہ اٹھائی جائے لین دین کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، کیریکٹر ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے تجارت کرنے والے گروہ، جماعت، تم پر لازم ہے کہ تم جھوٹ کو نہ بولو، انیواریہ ہے تمہارے اوپر کہ جھوٹ نہ بولو۔ اب آپ دیکھیے ہر تیسرا مسلمان جو کاروبار کرتا ہے کہتا ہے کاروبار جھوٹ کے بغیر کیسے چلے گا، کیسے چلے گا جھوٹ کے بغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہہ کر وہ معاشرہ پکارتا تھا۔ آپ امین اور صادق کی حیثیت سے کب یہ القاب آپ کو قوم نے دیے؟ 25 سال کی عمر کے اندر اللہ کے نبی نے جب کاروبار شروع کیا، جب تجارت شروع کی، اور بہترین اور کامیاب تاجروں میں سے ایک، اور اتنے جلدی اللہ کے نبی ایک کاروباری کی حیثیت سے ہٹ ہو گئے تھے اس سماج کے اندر کہ گھر گھر میں آپ کا ایک تاجر کی حیثیت سے چرچا ہونے لگا، اور یہی چرچا خدیجہ رضی اللہ عنہا تک پہنچا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ جب لین دین کاروبار کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ آپ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ باقی کاروباری لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور امین، امانت دار کاروباری، یہ دو معاملے میں بڑی آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اصول ہے کاروبار اور تجارت کا، انڈیویجول لیول کے اوپر بڑے پیمانے پر امانت داری اور سچائی،
ٹھیک ہے، دنیا ٹرائل اور ایرر کے بعد بغیر ایمان کے ان اصولوں پر چلنا شروع ہو چکی ہے. آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. کاروبار کے اندر آنےسٹی ایک پالیسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں غیر مسلم. کیوں؟ ایمانداری سے کروں گا، نئی جھوٹ، اسٹریٹ فارورڈ، سچائی کے ساتھ میں. 10 لوگ آ رہے ہیں، 10 کے 20 ہو گئے، 20 کے 200 ہو گئے، 200 کے 2000 ہو گئے. سہج پکے سو میٹھا، دیر سے صحیح مگر جڑیں زمین میں گہری جاتی ہیں ایسے کاروباری کی جو آنےسٹی، امانت داری اور سچائی کے ساتھ. غیر مسلم اس میں بڑا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ٹرائل اور ایرر کے بعد انہوں نے جانا کہ نہیں، اگر لمبی ریس کا گھوڑا بننا ہے تو امانت داری اور صداقت کو اپنے کاروبار میں لانا پڑے گا. ہاں، جلدی فائدہ چاہیے تو کہانی ہم نے سنی ہے، سونے کا انڈا دینے والی مرغی. روزانہ ایک ایک انڈا لینے سے بہتر ہے ذبح کر دو. رنگ چڑھتا ہے دیر سے مگر گہرا چڑھتا ہے، اور اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو باتیں ہم سنتے ہوئے چل رہے ہیں اس کی نیت ہو، اس کا منشا ہو. اسی طریقے سے جھوٹ کا نہیں ہونا، زیادہ قسم نہیں کھانا، دھوکہ نہیں دینا، علم حاصل کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا سمعا اذا باع واذا اشترى واذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر رحم کرے، گویا کہ اللہ کے نبی کی دعا بھی ہے اس انسان کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جس کے اندر یہ بات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اوپر رحم کرے جو نرمی اور فیاضی اختیار کرتا ہے جب بیچتا ہے، جب خریدتا ہے. نرمی اور فیاضی کا معاملہ کرتا ہے اور جب تقاضا کرتا ہے، پیسے کا تقاضا کرتا ہے اس وقت نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے. بیچتا ہے تو نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے، خریدتا ہے تو نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے. اب دیکھیے، جیسے آپ نے آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی سنا، کہیں اسلام سے ڈائریکٹلی لوگوں نے سیکھا سمجھا، یا ٹرائل اور ایرر کے بعد، تجربات کے بعد لوگوں نے سیکھا. ایک کامیاب بزنس مین غیر مسلم وہ اپنے تجربات کو بتاتا ہے کہ بچپن سے ہم سنتے آئے تھے، میں سنتا آیا تھا کہ کاروبار کرنے کے لیے فائٹ کرنا ضروری ہے، لڑنا ضروری ہے. دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ چیخنا چلانا یہ ضروری ہے، سختی ضروری ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. بٹ وہ کہتا ہے کہ there is a nothing more powerful in business than calm. سب سے زیادہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کاروبار اور بزنس کے لیے کوئی بھی چیز اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہے جتنا انسان کا کاروبار کے اندر نرم مزاج ہونا. اللہ کے نبی تو پہلے ہی فرما دیا، اللہ اس انسان کے اوپر رحم کرے جو لین میں، جو دین میں تقاضا کرتے وقت نرمی کا معاملہ اختیار کرے، اللہ اس کے اوپر رحم کرے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کاروبار کا اصول بیان کر رہے ہیں، جس کو آج ٹرائل اور ایرر کے بعد یہ کہتا ہے اس سے زیادہ پاورفل اصول کوئی ہے نہیں کہ ایک انسان نرم ہو. آپ دیکھیں جتنے کامیاب تاجر ہوتے کتنے سافٹ، کتنے کام ہوتے ہیں. ان کے واقعات کو جب ہم سنتے ہیں، جن کا انٹریکشن ہوتا ہے، ہیرے کے بڑے بڑے کاروباری اتنے سافٹ، غصہ نہیں، گاہک کتنا بھی کچھ بھی کرے، لین دین کے اندر، کاروبار کے اندر کام اور نرم رہنا، سافٹ رہنا. لہذا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لین دین، کاروبار، تجارت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ تحریر اور لکھت پڑھت. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، اس سے بڑی آیت کوئی نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 جس کے اندر پورا کے پورا معاملہ لین دین سے ریلیٹڈ ہے.
تحریر کرنے سے متعلق ہے، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو۔ جتنے تنازع جھگڑے کاروبار میں ہوتے ہیں، ایک سال میں مل کر رہے تو کاروبار جھگڑا شروع ہو گیا، 2 سال کے بعد ہو گیا۔ بیٹھو، غور و فکر کرو، سر جوڑو، اپنے تحفظات کو دیکھو، اپنے تحفظات کو سامنے رکھو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، سامنے والا اپنے تحفظات کو رکھے، اچھی طریقے سے الجھ جاؤ، پھر سلجھ جاؤ، اور وہ ساری سلجھی ہوئی باتوں کو لکھ لو ایگریمنٹ کے اوپر، تحریر کے اوپر، اس کے اوپر گواہ بناؤ، لوگوں کو، بڑے لوگوں کو گواہ بناؤ۔ پھر دیکھو ایک انسان اخلاقی طور پر مال آ جانے کے بعد، کاروبار چل پڑنے کے بعد شیطان لالچ دل میں ڈال دیتا ہے، مگر وہ لکھی ہوئی چیز جب دماغ میں رہتی ہے تحفظ رہتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی لین دین اور معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ لکھت پڑھت کے معاملے کو مقدم رکھا جائے۔ لہذا جو بھی معاہدات ہیں تجارتی، اس کو فلفل کرنا، اس کو پورا کرنا، یہ کیریکٹر ہے، یہ اصول ہے اسلامی معیشت کے بھی، اور جو اس کو اختیار کرے ایک مسلمان کاروباری کے لیے اور تاجر کے لیے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاروبار شروع کیا تو 25 سال کی آپ کی عمر تھی، تجارتی قافلے شام کی طرف چل پڑے تھے، سال میں 2 مرتبہ کاروبار کرتے تھے وہ، ایک سال یمن کی طرف اور سال میں ایک بار شام کی طرف۔ ڈیٹیلز ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں اس کے، ایک مسلمان کو وہاں سے علم حاصل کرنا ہے۔ لہذا کیپٹل آپ کے پاس تھا نہیں، سرمایہ چاہیے نا، جس کو آپ کہتے موڑی بمبئی کی زبان میں، پونجی، سرمایہ تھا نہیں آپ کے پاس۔ ابو طالب جو ہے وہ کثیر العیال تھے، وہ تو ویسی، اور بہت سے قبیلے کے لوگوں کی ذمہ داری بھی تھی، 2nd اور 3rd کیٹیگری کے جو ہر قبیلے میں لوگ ہوتے ہیں، اور سردار بنے ہوئے ہو آپ تو ان کی ذمہ داری آپ قرض لے کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضروریات کو قرض لے کر پوری کرتے تھے۔ وہاں پر یہ بات تھی، بڑے بنے ہونا ذمہ داری ہے 2nd اور 3rd کیٹیگری والوں کی تمہارے اوپر۔ آج سب کو بڑکپن چاہیے، بڑے مقام سب کو چاہیے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ جتنے بڑے بنتے کس لیے بڑے بنتے ہیں؟ مال کو اپنے پاس کھینچنے کے لیے بس۔ لہذا جو ہے وہ آپ نے ابو طالب سے مشورہ کیا کہ تجارتی قافلے جا رہے ہیں شام کی طرف، میں چاہتا ہوں کہ کاروبار کروں۔ کہا کہ سرمایہ تو نہیں ہے میرے پاس۔ معلوم کیا ہوا؟ آپ نے اپنے بڑوں سے مشورہ لیا، چاہے آپ کتنے بھی کامیاب تاجر ہوں، کسی نئے پروجیکٹ، کسی نئے معاملے کے اندر آپ کے پاس ایک ایڈوائزری کمیٹی یا آپ کے دوست احباب جو اس کے ایکسپرٹ ہوں، ماہر ہوں، ان سے مشورہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنتی بندوں کی جو صفت بیان کی ہے اس کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ جو ہے وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، آنکھ موند کر کے کود نہیں پڑنا۔ لہذا جو ہے وہ جتنے کامیاب تاجروں کو آپ دیکھیے، آبزرو کیجئے، ہمیشہ وہ نئے معاملات میں، نئے پروجیکٹ کے اندر مشورہ، ساری چیزیں ٹرائل اور ایرر کے بعد یا سیکھنے کے بعد۔ لہذا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کیپٹل نہیں ہے تو کون سے ایسے وسائل موجود تھے کہ آپ کر سکتے تھے؟ تو مضاربت کے ذریعے سے وہاں تجارت ہوتی تھی۔ اب مضاربت، مزارعت، مصانعت، معاجرت، یہ 4 اسلام کے اندر ہے، میں ایک ایک کر کے سمجھیں گے اس کو، پھر اس کی تقسیم در تقسیم بھی سمجھیں گے ہم اس کو۔ اللہ کے نبی کے پاس کیپٹل اور سرمایہ نہیں تھا۔ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، ہمارے نوجوانوں کو شکایت ہوتی ہے، ارے میرے پاس ایسا آئیڈیا تھا، ابا نے وقت کے اوپر پیسہ ہی نہیں دیا۔ ابو طالب کے پاس نہیں تھا پیسہ، سرمایہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر نہیں بیٹھ گئے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہاں پر مضاربت کے ساتھ میں کاروبار اور تجارت لوگ کرتے تھے، آپ نے شروع کیا۔ مضاربت کیا ہے؟ گڈس آپ کے، مال آپ کا، یا سرمایہ اور کیپٹل آپ کا، محنت میری، اور سامنے والا اپنا سرمایہ دینے کو تیار ہے، اپنے گڈس دینے کو آپ کو تیار ہے، اور آپ محنت کرنے کو تیار ہو۔ اب دونوں بیٹھ کر پروفٹ شیئرنگ کے اوپر بات کرتے ہیں، اتنا مال بکے گا، اتنا یہ ہوگا، تو منافع کے اندر اتنا آپ کا حصہ، اتنا ہمارا حصہ، اس کو طے کر لیا، آپ نے لکھ لیا تاکہ بعد میں تنازع نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ضرورت پڑنے پر اس کے اوپر گواہ بنا لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شروع کیا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اب تک جتنے بھی تاجروں کے ساتھ آپ نے مضاربت کے ذریعے سے کاروبار کیا تھا، مالدار خاتون تھی، شوہر کا انتقال ہوا، اس میں سے آپ کو ملا ترکا، والد کا انتقال ہوا، وہاں سے ترکا آپ کو ملا، تو لہذا جو ہے وہ آپ اس مال کو مضاربت کے ذریعے سے اپنے سرمایے کو دیتی تھی، اور اس کے ذریعے سے پروفٹ شیئرنگ کے اوپر کاروبار آپ جو ہے وہ کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنا تو پھر اس کے بعد میں آپ نے خود آفر رکھا کہ آپ میرے سرمایے کو استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اب تک اتنا زیادہ پروفٹ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ شراکت کے ساتھ یا مضاربت کے ذریعے سے کاروبار کرنے کے ذریعے سے، جو مجھے جو ہے وہ جو فائدہ ہوا کاروبار کے اندر اور تجارت کے اندر۔ اسی طریقے سے جو بھی منافع ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو، ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کاروبار اور تجارت میں منافع کا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس کے ذاتی ایفرٹس یا میرا علم، میرا اسمارٹنیس، میرا ایکسپیرینس، میرا تجربہ اللہ کا فضل ہے۔ کتنے جھگڑے کاروبار کے اندر ہوتے ہیں میرے ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم کو آتا کیا تھا؟ خالی پیسہ لے کے آئے تھے تم، ایکسپیرینس میرا تھا۔ ارے تمہارے پاس تھا تو کیا ہوا؟ پیسہ تو میرا تھا نا، پیسہ نہیں رہتا تمہارے تجربے کو کیا چاٹتے تم؟ کتنے جھگڑے ہیں ہر محلے ہر گلی میں، جا مل کر ہوتا ہے کاروبار، یہ سب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں، ایک میں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ نہیں سمجھے کہ پیسہ ہی اصل چیز ہے، یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہی اصل چیز ہے، نہ یہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ حج کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی عیب ہے، آپ نے حج کے ارکان پورے کر لیے، عمرہ کر لیا، اب آپ کاروبار کریں، اللہ آپ کو منع تھوڑی کرتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اب حج ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا حج، اب آپ نے جو ہے وہ احرام اتار دیا، سارے ارکان پورے ہو گئے، اب جو ہے وہ اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار کو، تجارت کو، روزی روٹی کو فضل کہا اپنا۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو ٹوٹل جو بھی کم اور زیادہ پروفٹ ہے، ایک مسلمان تاجر اور کاروباری کا کیریکٹر یہ ہے کہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے۔ کتنے پرابلمز حل ہو جاتے ہیں، کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر دو سچے مومن مل کر کاروبار کرے اور ان کی سوچ یہ ہو۔ کوئی تنازع کا امکان ہے؟ بالعموم اسلامی معیشت کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ اصولوں کو ایک نظام کے بالمقابل کے اندر جو پیش کیا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے کہ اس کو تقابل کر کے دیکھا جائے، مگر کاروبار، تجارت، پیسہ، ان دونوں اخلاقی اصول، اسلام کے وہ اصول جو لازم ہے عمل کرنا، جو زکوٰۃ کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے لین دین کے اصول بیان کیے، ان تینوں کو جمع کرنے کا نام اسلامی معیشت ہے۔ ون سائیڈڈ نہیں، بے و شرع کے اصولوں کو لے لیا قرآن اور احادیث کی روشنی میں، ان سب کو آپ نے سائیڈ لائن کر دیا، نہیں، وہ تو ڈرائی ہو جائے گا، خشک معاملہ ہو جائے گا۔ لہذا قارون کی مثال ہم سنی چکے ہیں،
اللہ کے فضل نہیں مانگتا تھا وہ. احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے جیسے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے, وہ کہتا ہے میرے علم سے ملا ہے مجھے, فضل کائے کا احسان. اسی کے ساتھ اب چلیے شراکت کا معاملہ. مزاربت کو تھوڑا سا ہم نے دیکھا, آگے پھر مزاربت کو بھی دیکھیں گے. لہذا مشارکت جو ہے وہ شراکت یہ بھی کاروبار کی اسلام کے اندر ایک جائز صورت ہے, دور قدیم میں بھی تھی اور آج بھی ہے. شراکت جو ہے دو سے زائد لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں. دو سے زائد, 2 ہو, 3 ہو, 4 ہو, 10 ہو, 100 ہو, 1000 ہو. ایسٹ انڈیا کمپنی کاپی ہے صحابہ کرام کی, اسلاف کی. یورپ سے کاروبار لے کر ہندوستان تک پہنچتے تھے, افریقہ تک جاتے تھے. میرے پاس کاروبار کا مال ہے مگر میں اتنا دور اپنا مال لے کر جاؤں گا تو آنے جانے کی کرایے میں سارا معاملہ ختم ہو جائے گا, نہیں کر پاؤں گا. تو پھر کیا کرتے تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی وہاں کے سارے بزنس مین اور کاروباریوں نے بنائی, ایسٹ انڈیا کمپنی. اب یہ کیا کرتی ہے, تمہارا مال, ان کا مال, ان کا مال, سب کا مال. اب یہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ سب نے مل کر حل کیا, جو بھی اس کے اخراجات ہیں سب مل کر اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے, اس کے اندر حصے داری رہے گی, اور اس طریقے سے یہ کمپنی بنی ایسٹ انڈیا کمپنی. اور پھر اس طرح دنیا کے بر اعظم افریقہ میں پہنچے, بر اعظم ایشیا میں پہنچے. صحابہ کرام بڑی تعداد کے اندر مل کر کاروبار کرتے تھے. اسلاف کیسے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی. آج کیسے ملٹی نیشنل کمپنیاں, کولیبریشن کے ساتھ میں کمپنیاں, ان کے یہاں پر میوچل انڈرسٹینڈنگ اور رولز اور ایمانداری, ٹرانسپیرنسی, جو سارے اصول اسلام پہلے ہی دے چکا ہے. کوئی کسی سے خدشہ نہیں, کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہے. کیوں؟ رولز, پرنسپلز اینڈ ٹرانسپیرنسی اسلام ہم کو پہلے ہی دے رہا ہے. 2 یا 2 سے زائد لوگ کتنے بھی ہوں مل کر کاروبار کریں, وہ شراکت ہے. اب اس کے اندر جتنے بھی شریک اس کے اندر ہیں وہ اپنا سرمایہ بھی لگائیں گے, اپنی محنت بھی لگائیں گے. مزاربت میں کیا ہے, ایک کی محنت ہے, ایک کا سرمایہ ہے. شراکت کے اندر محنت بھی ہے اور آپ کا سرمایہ بھی ہے, اور جتنے بھی فریق اس کے اندر شریک ہے سب اپنی محنت کے ساتھ اور اپنے سرمایہ کے ساتھ میں بھی. لہذا جو ہے وہ اس کے اندر سرمایہ کی شیئرنگ کے اندر کمی اور بیشی ہو سکتی ہے, کسی کا کم کسی کا زیادہ. محنت کے اندر کمی اور بیشی ہو سکتی ہے. اب جو ہے وہ یہ جتنی بھی جس کی شرکت ہے محنت کے اعتبار سے یا جو ہے وہ سرمایہ کے اعتبار سے, اس کو بیٹھ کر طے کر لیا جائے. تمہاری اتنی محنت ہے, تمہارا پروفٹ میں اتنا حصہ ہوگا. اس کے اوپر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اس کو پھر تحریری صورت میں لایا جائے. آپ کرو, آپ کرو. ارے بچپن کا دوست ہے, کیا لکھنا کیا پڑھنا, ساری بچپن کی دوستی 25 سال کے 2 سال میں خطرناک دشمنی ہو جائے گی کہ جنازہ دینے تک تم اس سے بات بند رکھو گے. تم میں سے کوئی ایک مر جائے گا, جنازہ دینے کا وقت آئے گا, تب تک بات بند رہے گی. اللہ نے اصول دیا, عمل کرنے کو تیار نہیں. نمازی ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, اس کو کون فالو کرے گا؟ کاروبار میں, لین دین میں, بزنس میں اس کو کون فالو کرے گا؟ لہذا جو ہے وہ منافع جو بھی ہوگا اس کے اعتبار سے شرکت کو لے کر جو ہے وہ بھی اس کو طے کرنا. اب اس کے لیے آپ دیکھیے جواز اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی کے کئی ایسے صحابہ تھے جو بعد میں اسلام میں آئے, انہوں نے شراکت کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ کاروبار کیا ہے. سعید بن سعید رضی اللہ عنہ جب مکہ فتح ہوا, اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو پہچان لیا اور کہا کہ بعثت سے پہلے, آپ کے نبوت سے پہلے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کاروبار میں آپ میرے شریک تھے. اللہ کے نبی نے پہچان لیا ان کو کہ ہاں میں نے تمہارے ساتھ شراکت کے اندر کاروبار کیا ہے, لہذا میں نے آپ کو بہترین شریک پایا. آپ نے کبھی میرے ساتھ نہ جھگڑا کیا نہ مجھے کبھی دھوکہ دیا. اسی طریقے سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ
برا بن عازب، یہ دو صحابہ تھے، یہ دونوں مل کر ایک کاروبار کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ اپنا سرمایہ لگاتے تھے، محنت بھی کرتے تھے اور سونا اور چاندی خریدتے تھے اور اس کو بیچتے تھے شراکت کے ساتھ میں۔ زید بن ارقم، برا بن عازب رضی اللہ عنہ۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے بیع و شراء کی کتاب کے اندر اشتراک فی الذهب والفضہ، یعنی چاندی اور سونے کے کاروبار کے اندر شراکت کے ساتھ میں جو کاروبار کرنے کا معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا۔ لہذا شراکت کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ اس کی جو شرائط ہیں شراکت کی، ان اصولوں کو اگر سامنے رکھیں تو پھر جو ہے وہ یہ جائز ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اس کے اندر نفع اور نقصان کا احتمال ہو، اس کے اندر نفع نقصان کا احتمال ہو۔ جو بھی آپ مل کر کاروبار کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف فائدہ ہی فائدے کی بات ہو، بلکہ اس کے اندر نفع نقصان دونوں کا امکان موجود رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، تمام کاروباری جتنے شراکت کے ساتھ میں کاروبار کرنے میں اس میں شامل ہیں، وہ سب کے سب ساری کنڈیشنز کے اوپر راضی ہوں جو انہوں نے مل کر طے کیے ہیں، اور اس کو تحریری صورت بھی دے دی جائے، بہتر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی کنڈیشن اس کے اندر نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو اور ناجائز ہو۔ لہذا جو ہے وہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، پیسہ کمانے والا، اس کو ہمیشہ یہ ایم اور آبجیکٹو سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ صرف دنیا کا کاروباری نہیں ہے بلکہ آخرت کا کاروباری ہے۔ تو دنیا اور آخرت کا تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، اس کے اوصاف کیا ہوتے ہیں؟ وہ سود کی مٹ مارنے والا ہوتا ہے، اس کی جڑوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے، یہ ایم اور آبجیکٹو ہے۔ وہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ اس کو بڑھاوا دینے والا ہوتا ہے، اور تمام اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ لہذا جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اگر ہم آگے بڑھیں، اس کو عام کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور اگر سودی کاروبار کو اور سود کو اگر مسلمان اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا تو بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کون آئے گا اس ظالمانہ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے؟ کون آئے گا؟ بتا دیجئے کہ ہاں یہ قوم ہے جو آئے گی۔ اگر یہ دوسرا اور تیسرا طبقہ جو چاہے کلمہ گو نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ کیسے ان ظالموں سے نجات پائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔